باب الاسیر او الغریم یربط فی المسجد عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان عفریتا من الجن تفلت علی البارحۃ او کلمۃ نحوها لیقطع علی الصلاۃ فامکننی اللہ منہ فاردت ان اربطہ الی ساریۃ من سوار المسجد حتی تصبحوا وتنظروا الیہ کلکم فذکرت قال اخی سلیمان رب هب لی ملکا لا ينبغی لاحد من بعدی قال روح فردہ خاسیا۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے قیدی کو یا مقروض شخص کو مسجد کے اندر باندھنا، یعنی اس باب کے تحت جواز یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر قیدی یا مقروض شخص ہو جس کے بھاگ جانے کا خطرہ ہو تو اس کو مسجد کے اندر باندھ دینا، ستون کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ باندھ دینا جائز ہے۔ اس کے تحت روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل رات ایک شریر جن مجھ پہ حملہ آور ہوا، اور اس نے حملہ آور اس لیے ہوا کہ وہ چاہتا تھا کہ میری نماز کو ختم کر دے، تو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس جن کو قابو کر لیا، اور میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں جن کو، تاکہ تم صبح اٹھو تو تم اس جن کو دیکھو۔ لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان یعنی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دعا یاد آئی جو انہوں نے دعا کی، یہ غالباً سورہ 7 کے اندر ہے، رب هب لی ملکا لا ينبغی لاحد من بعدی، باری تعالیٰ مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت حکومت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ ان کی یہ دعا مجھے یاد آئی تو میں نے اس جن کو چھوڑ دیا۔ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ناکام لوٹا دیا، یعنی جو مشن لے کے جو ارادہ کر کے جن آیا تھا اس سے وہ پورا نہیں ہو سکا۔ پہلا مسئلہ جنات کا ہے۔ جنات کا وجود جو ہے وہ برحق ہے، قرآن مجید کے اندر بڑا کثرت کے ساتھ ان کا ذکر ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بھی ذکر ہے۔ دوسری چیز ہے جن کو دیکھنا۔ جنات کو دیکھنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے ان کی اصل حالت کے اندر۔ ایک ہے وہ روح بدل کے اپنی جسمانی حالت کسی اور شکل میں آتے ہیں تو وہ دیکھنا انسان کے لیے ممکن ہے، مگر جن کو اصلی حالت میں دیکھنا یہ سوائے اللہ کے نبی کی ذات کے علاوہ عام بشر کے لیے ممکن نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کثیر احادیث مبارکہ ایسی ہیں، آگے آئیں گی، اور کچھ مسلم شریف کے اندر بھی گزری ہیں۔ حضور نے جنات کو ان کی اصل حالت میں دیکھا ہے۔ اب یہاں موجود ہیں، اس مسجد کے اندر بھی جنات موجود ہوں گے اور لازمی ہوں گے، کیونکہ جو مسلم جنات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں، حضور کی ہی شریعت کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، تو ان کا یہاں موجود ہونا محال نہیں ہے، مگر وہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، ان کو ان کی اصل حالت میں دیکھنا یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ حضور نے دیکھا ہے اور حضور دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، حضور کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ عام انسان جنات کو دیکھ سکتا ہے مگر ان کی اور کسی حالت میں دیکھ سکتا ہے۔ مثال ہے جن ایک سانپ کی شکل، عموماً سانپ کی شکل میں آتے ہیں، تو سانپ کی شکل میں انسان نے جن کو دیکھا تو ممکن ہے، انسان نے ان کو کسی جانور کی شکل میں، کتے کی شکل میں دیکھا ہے جن کو، تو یہ ممکن ہے، یا کسی اور شکل کے اندر یا کسی انسانی روپ کے اندر دیکھا ہے تو یہ ممکن ہے، ان کی اصل حالت میں دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کے اوپر قابو پا لیا، یعنی حضور کے اوپر وہ حملہ آور ہونا چاہتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اللہ کے نبی ہیں تو انہوں نے اس کو قابو کر لیا، پکڑ لیا۔ اس سے پہلی بات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنات بہت زیادہ طاقتور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو طاقت عطا فرمائی وہ جن سے بھی زیادہ ہے، جنات سے زیادہ طاقتور اللہ کے نبی ہیں۔ اور یہاں پہ امت کی تعلیم کے لیے فرمایا جب بھی انسان کوئی بڑا کام یا بڑا مارکا مارے تو اس کی نسبت اپنی طرف نہ کرے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرے، یعنی
اس کو قابو تو حضور نے کیا ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اس کو قابو کر لیا، آپ نے فرمایا نہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قابو کر لیا۔ تو یہ انسان کی انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اپنی ہر اچھائی اور ہر خوبی کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے یہ کام کیا، نہیں میں بڑا مارکا مارا ہے، یہ جو میں ہے نا یہ غرور و تکبر کی علامت ہے، تو میں انسان کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ یعنی اللہ کے نبی ہونے کے باوجود، تمام کمالات ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اپنی طرف نہیں فرمائی، اپنے رب کی طرف فرمائی۔ تیسری چیز آ جاتی ہے جنات کا کسی اور شکل کے اندر آنا اور انسان اس کے ساتھ کیا کرے۔ جنات عموماً جو ظاہر ہوتے ہیں وہ سانپ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے مسلم شریف کے اندر اور ابو داؤد شریف کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی رسول ہے حضرت صاحب، وہ ملنے کے لیے گئے تو حضرت صاحب کہتے میں نے دیکھا کہ حضرت ابو سعید خدری نماز پڑھ رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا قریب ان کے، کہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو بات کریں گے۔ میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے پیچھے لکڑیاں پڑی تھی تو لکڑیوں کے اندر حرکت محسوس کی، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سانپ تھا، تو میں لاٹھی لے کے اس کو مارنے کے لیے اٹھا تو حضرت ابو سعید خدری نے نماز کے اندر ہی مجھے روکا، اس کو نہیں مارنا۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا کہ جی وہ سانپ ہے، موذی جانور ہے، تو آپ نے مارنے کیوں نہیں دیا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مکان کی طرف، کوٹھڑی کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا کہ وہ کوٹھڑی دیکھ رہے ہو، اس کوٹھڑی کے اندر ہمارا ایک نوجوان رہتا تھا، اس کی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ غزوہ خندق کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا جب خندق کھودی جا رہی تھی مدینے کے ارد گرد، تو وہ روزانہ دوپہر کے وقت حضور سے اجازت لے کے اپنے گھر آتا تھا۔ ایک دن اس نے اجازت لی تو حضور نے فرمایا کہ اپنے ہتھیار ساتھ لے کے جاؤ، کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے نبی ہیں تو وہ آنے والے حالات کے بارے میں بھی جانتے ہیں، تو آپ نے اشارہ دے دیا۔ وہ اپنا نیزہ اور اپنی تلوار لے کے اپنے گھر آیا، اور گھر آیا تو اس نے اپنے گھر کے دروازے کی اندر، دروازے کے پاس باہر یعنی گلی کے اندر کھڑا ہوا اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کو غیرت آئی، غیرت کھا کے اس نے نیزہ سیدھا کیا اپنی بیوی کو مارنے کے لیے، تو بیوی نے اشارہ کیا کہ مجھے نہ مار، تو اندر جا کے پہلے دیکھ کہ میں باہر نکلی کیوں ہوں، کوئی وجہ ہے باہر کھڑی ہوں، اسی پہلے جا کے وجہ دیکھ۔ تو وہ نیزہ لے کے اندر آیا تو اندر آ کے اس نے دیکھا کہ بہت بڑا سانپ جو ہے وہ بستر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے نیزے سے سانپ کو مارا اور سانپ اس کے ساتھ لپٹ گیا، حتیٰ کہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ پہلے سانپ مرا یا وہ نوجوان مر گیا۔ تو اس واقعے کی اطلاع ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی اور ہم نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ حضور نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا زندہ کرنے کی نہیں فرمائی۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ بعض اولیاء کے متعلق ہم نے کہانیاں گڑھی ہیں کہ فلاں ولی نے مردے کو زندہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ معجزہ ظاہر نہیں فرمایا، مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ حضور سے ثابت نہیں ہے، سوائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے۔ حضور نے اپنے والدین کو زندہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین زندہ ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر بڑی لید ہوتی ہے، مگر یہ روایت جو ہے یہ ثابت ہے، روایت عیسیٰ علیہ السلام تو ثابت ہے، انہوں نے ان کا معجزہ ہے، یہ نہیں کہ حضور زندہ کر نہیں سکتے، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کل انبیاء کے معجزات حضور کو عطا فرمائے، یعنی حضور کے اندر جمع کر دی ہیں، مگر حضور نے یہ معجزہ دکھایا نہیں، خود نہیں دکھایا۔ جس طرح کہ جنات کو ظاہر کرنا حضور نے نہیں دکھایا، کیونکہ جنات کے اوپر تصرف کرنا اور جنات کو قابو کر لینا یہ خاصیت اور خوبی جو ہے وہ حضرت سلمان کی ہے، حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ تو حضور کو اختیار بھی تھا، حضور کر بھی سکتے تھے، اگر کرنا چاہتے قابو بھی کر لیا تھا، مگر حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنے بھائی حضرت سلمان کی وہ دعا یاد آئی تو میں نے اس لیے پھر اس کو ظاہر نہیں کیا۔ اسی طرح حضور اگر کسی مردے کو زندہ کرنا چاہیں تو حضور کو اختیار ہے، حضور کر سکتے ہیں،
یہ نہیں کہ کر سکتے ہیں مگر حضور نے نہیں کیا، کسی حکمت کے پیش نظر نہیں کیا ہوگا۔ باقی کہانیاں ہیں، وہ کہانیاں منسوخ چلی آ رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے دعا کرو، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ مدینے کے جتنے سانپ ہیں وہ سارے، مدینے کے جتنے جن ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہو چکے ہیں، اس لیے جب تم کسی سانپ کو دیکھو تو 3 مرتبہ اس کو وارننگ دو، اگر اس کے باوجود بھی وہ تمہیں نظر آ جائے اور وہاں سے نہ جائے تو پھر اس کو مار دو۔ یہ حکم ہے مدینے کے سانپ کے لیے، مدینہ شریف کی حدود کے اندر جو رہ رہا ہے۔ کیوں؟ انسان جاتا ہے تو انسان انسانی روپ میں ہی جائے گا جو اس کی اصل شکل ہے، جنات آتے ہیں تو وہ اصل روپ میں تو نہیں آتے، وہ کسی اور شکل میں آتے ہیں، کوئی سانپ بن کے آیا، کوئی بچھو بن کے آیا، کوئی کسی اور شکل میں آیا، تو وہاں کے جو جنات ہیں لامحالہ طور پہ زیادہ گمان یہ ہے کہ وہاں کا سانپ جو ہے وہ جن ہوگا، تو اس لیے وہاں کے سانپ کو مارنے سے حضور نے منع فرمایا کہ 3 دفعہ وارننگ دے دو۔ اور یہ حکم عام بھی ہے، حدیث مبارکہ اس کے متعلق بہت ساری ہیں، آگے بھی آئیں گی، سانپوں کے متعلق، جنات کے متعلق۔ عام حکم ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، احسن حکم یہی ہے کہ جب تم سانپ کو دیکھو تو ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سانپ کو دیکھو تو اس کو واسطہ دو۔ کس کا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ ہم جو عہد انہوں نے تم سے لیا تھا ہم اس عہد کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، یہاں سے چلا جا۔ سانپ کو دیکھو، حدیث پاک میں ہے کہ سانپ کو دیکھ کے تم کہو، حضرت سلیمان کا کہہ دو، حضرت نوح کا کہہ دو، حضرت داؤد کا کہہ دو، ہم ان کا جو عہد انہوں نے تم سے لیا تھا ہم اس عہد کا تمہیں واسطہ دیتے ہیں، ہمیں تکلیف نہ دے اور یہاں سے چلا جا۔ روایت ہے کہ اگر وہ چلا جائے تو وہ جن ہے، اس کو جانے دیں، اگر اس کے باوجود بھی وہ تمہیں نظر آ جاتا ہے، وہ جاتا نہیں ہے، تو پھر اس کو مار دو۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے زیادہ تحقیق کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ یہ واسطہ دینے کے بعد، مثال یہاں ہم نے سانپ دیکھا ہے تو یہاں میں اس کو واسطہ دیتا ہوں، یہی کلمات کہتا ہوں، اپنی زبان میں کہہ لیں، پنجابی میں، پشتو میں، جو بھی زبان ہے اپنے انداز میں کہہ لیں۔ اگر وہ واسطہ میری بات سن کے سانپ باہر کی طرف چلا جاتا ہے، دروازے کی طرف جا رہا ہے، تو پھر اس کو جانے دیں، اگر وہ اندر کی طرف آ رہا ہے تو پھر اس کو مار دیں۔ اس لیے اگر وہ جن ہوگا تو وہ سن کے باہر چلا جائے گا، اگر وہ جن نہیں ہے، عام سانپ ہی ہے، تو وہ ظاہری بات ہے اندر آ رہا ہے تو وہ تکلیف دے گا، پھر اس کو مار دیں۔ گل سمجھ آئی جی؟ جنات حملہ آور تب ہوتے ہیں جب ہم جنات کے اوپر، جنات کو تنگ کرتے ہیں یا جنات کی اپنی حدود کو پھلانگ کے ان کی حدود میں جاتے ہیں۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکی کے متعلق بڑی تاکید کی ہے، وہ اسی لیے کی ہے۔ جو انسان پاک صاف رہتا ہے، اپنے گھر کو پاک صاف رکھتا ہے، خصوصاً کچن کو اور باتھ روم کو پاک صاف رکھتا ہے، اور باتھ روم کے اندر جاتے ہوئے دعا پڑھ کے جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ جنات سے بچنے کی ہی دعا ہے، تو اس کے اوپر جنات اثر انداز نہیں ہوتے۔